رینڈم اپرچونسٹ اس کی ایک اور مثال ہے. لیکن شوکت صدیقی جو بھی تھے, انہوں نے اگر جو کہا, اگر وہ سچ بھی نہیں کہا, لیکن انہوں نے آن اوتھ فیض حمید کے بارے میں ایک بات کر دی تھی, جس کے بعد آپ مطلب جتنے ہی بڑے چیمپئن بنے, آپ نے اگر اس نے آن اوتھ ایک بات کر دی ہے تو کم از کم دوسری طرف سے آن اوتھ جواب لے لیں. فیض حمید سے لینے سے پر جلتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو خط لکھ دیں. یعنی یہ تو ایک رپورٹر بھی کر دیتا ہے کہ احمد نورانی امریکہ میں بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کم از کم سوال دو چار کر لیتا ہے باجوہ صاحب کی ایکسپوزے کرنے سے پہلے. تو کم از کم دو تین سوال ہی بھیج دیتے, غلط ایڈریس پہ بھیج دیتے, مطلب اسلام آباد بھیج دیتے, پنڈی نہیں بھیجتے, لیکن پوچھنے کی زحمت تو کر لیتے. آپ نے اس بندے کو حلال کر دیا, اس کو آپ نے نوکری سے فارغ کر دیا. اور نوکری سے فارغ اس بنیاد پہ کیا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک میجر جنرل آیا ہے جو کہ ایک معذرت کے ساتھ ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو رپورٹ کرنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ایک پبلک سرونٹ ہے جو کہ اپنے کام سے باہر کام کر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کو, حالانکہ اس کے خلاف بدعنوانی کی ریفرنس چل رہی تھی جس کے اندر اس نے اپنے چھت کے اوپر کبوتر کے گھونسلے بنوائے تھے ایکسٹرا پیسوں کے لیے, آپ اس پہ اسے نکال دیتے تو آج میں یہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہوتا. حالانکہ میں یہ سمجھتا کہ آپ نے اس لیے نکالا اس لیے اس نے فیض حمید کا نام لے لیا, لیکن آپ نے اس کو فیض حمید کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے نکالا کہ یہ آپ انسٹیٹیوشنل ڈسریپیوٹ بنا رہے ہیں. تو اب وہ جو بابا رحمتے کی آپ نے بات کی تھی جو کہ مجھے کسی ڈیم کے کونے میں ملیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی جھوپڑی ڈال کے رہیں گے, تو ان سے پھر پوچھیں کہ یہ کیا تھا. اور وہ جو کھوسا صاحب ہیں جنہوں نے جاتے جاتے آرمی چیف کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ یا تو انہیں سیدھا کر رہے تھے یا اپنی انا کو تسکین پہنچا رہے تھے, کیونکہ ان کو وعدہ ہوا تھا کہ آپ کو 3 سال مزید مل جائیں گے. کیونکہ پہلی قاضی فائز عیسیٰ کو سدھارنے کی ترکیب یہ نکالی گئی تھی کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ایج آگے کر دو, اور اس کا ایک ڈرافٹ بھی سرکولیٹ ہوا تھا, لیکن وہ پھر نہیں ہو پایا. اور اس کے اوپر شاید کچھ لوگ تکیہ کرے بیٹھے تھے, اور جب وہ نہیں ملا تو اتنے مایوس ہوئے کہ آرمی چیف کو تھوڑا سبق سکھانے کی کوشش کی, اور سب لوگوں کو ڈرافٹنگ کے لیسنز بھی مل گئے اس ملک میں. لیکن یہ قیاس رائیاں ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے شوکت علی صدیقی کو نکالا, پھر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو اسی بندے فیض حمید کو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اس کے رول کو, اور یہ ایک ایکسپریس رول تھا. اس رول میں اس نے ایک وہ سگنیٹری تھا ٹی ایل پی کے دھرنے کو ختم کرنے میں, اس لیے اس بیسس پہ انہوں نے کہا تھا بھائی یہ ہوتے کون ہیں, وہ جنرل غفور ہیں جو اب اس وقت بلوچستان پہ مسلط ہے. وہ بھی اس کے اندر ایک کردار تھے جن کے حوالے سے فیض آباد دھرنے میں ایک بات ہوئی تھی. اب ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے, ایک انویسٹیگیشن ہے بائی دا سپریم کورٹ آف دا کنٹری, اس کے اندر آپ ریویوز ڈالتے ہیں تو سائیکلو سٹائل ریویوز ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور فوجی ڈالتے ہیں جو ایک ہی کلیئرلی ایک ہی دفتر میں ایک ہی ٹائپسٹ نے بنائے ہیں, اور وہ ریویوز سب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں, ان کی ذات کے اوپر, ان کی سوچ کے اوپر, ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور اسی بیسس پہ ان کے خلاف ریفرنس بنتی ہے. اور ان کے بردر ججز جو ہیں وہ اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور بدنیتی کے علاوہ ہر چیز سوچی جاتی ہے اس لمبے چوڑے ڈیلیبریشن میں. ان کی زوجہ کو بلا کے, دیکھیں میں یہ بہت کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی زوجہ کے ٹیکس ایڈوائزر نے غلط ایڈوائز دی تھی, اور ان کی ٹیکسز میں ایک امپروپرائٹی تھی جس کو کوئی بھی اگر عام آدمی ہوتا تو ایک پینلٹی دے کے ختم کر دیا جا سکتا تھا. لیکن اس کو ایک مطلب دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بنا دینا ایک ملک کے اندر جہاں پہ مطلب آپ کا حاضر فائنانس منسٹر جو ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. تو یہ ایک مزے کا خیز سی بات تھی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور یہ سب کے لیے عیاں تھی لیکن ہمارے وہ 10 ججز کے لیے عیاں نہیں تھی. تو یہ پروسیس کیوں چلا, اس حد تک آگے کیوں بڑھا, اتنے ایگنورنس کے ساتھ ہم اس تباہی کے نہج کیسے پہنچے, اور پھر why did it take a few warrior judges to try and bring back sanity? Why was it not something that the institution did for itself? یہ تو میرے لیے بہت زیادہ مطلب خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ مسلسل پھر اس دن کے بعد سے بج رہی ہیں. جب بھی سپریم کورٹ کچھ کرتا ہے تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ بھائی اس کی یہ what's going on here, what's the other than the law, what's going on here, and you really shouldn't be thinking that about the supreme court of a country. مطلب میں اگر ایک ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں سوچوں کہ شعیب شیخ کو بیل مل گئی اور بعد میں پتہ چلا اس نے 50 لاکھ روپے لے لیے تھے, تو میں سوچتا ہوں ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہاں مالیاتی بدعنوانی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر میں اس طرح کی چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاؤں کہ بھائی ثاقب نثار نے ایسا کیوں کیا تھا, اور وہ ایک
سم فیشن ڈیزائنر کے ہسپتال پہنچ کے اس کو پھر بلیک ECL پہ ڈال دیا, کیوں کیا تھا یہ ساری چیزیں میں ایک چیف جسٹس آف دا کنٹری کے بارے میں سوچوں گا تو دین you're in a banana republic and you're running a kangaroo court and you have a bunch of cowboys who wear uniforms and pretend to run the country. But this, it's a poly crisis, according to, this is not my term, but it is a poly crisis in a poly affected country where you have people like Isaac Dar running the economy. It's every corner is a tragedy. Every single situation speaks of its own tragedy, and I suppose that the judiciary is some kind of a reflection of the same. بالکل بالکل, بہت یہ اہم باتیں تھیں, یہ ضروری ہے باتیں کرنا. سارا فوکس لوگوں کا یہ ہو رہا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا کہ نہیں دیا, اس کو یہ کہا. اصل بات جو اداروں کی ہے, ہم نے تو کنسرن ہی پاکستان کے اداروں سے اور آئین سے. جی سولنگی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا رانا ثناء اللہ کی اس بیان کے اوپر اور یہ لیگیسی کے اوپر بات کریں. لیکن سر معذرت, میں ذرا ایک پوائنٹ اگر اور ایڈ کر دوں. ضرور جی. یہ جو ادارے اور اداروں کے اندر لڑائی, سر دیکھیں, وی شوڈ آلسو کٹ پیپل ڈاؤن ٹو سائز. ججز کے اندر بیچ میں مسئلے یہ ہو رہے ہیں کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ایک پلاٹ ملتا ہے وہ بھی لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ کے امپلائیز کا پلاٹ بھی لینا چاہیے, حالانکہ آپ امپلائی نہیں ہے لیکن جج ہیں, اور ججز کو جو پلاٹ ملتا ہے وہ بھی لینا چاہیے. اور اس کے اوپر تگ و دو ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں لینا چاہیے, اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں لینا چاہیے, آپ کو بنتا نہیں ہے. تو وہ اطہر من اللہ جو کہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا تھا فار جوڈیشل پوزیشن ان دی سپریم کورٹ, ایک دم سے سپریم کورٹ کے جج بن گئے آخرکار. مطلب یہ چیزیں دیکھنی. یہ فیض حمید کے بھائی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جنگلے بنا دیے ہیں اور بہت انہوں نے ایکڑز جمع کر لیے ہیں, یا باجوہ صاحب کی جو احمد نورانی نے ایکسپوزے کی ہے. اچھا, یہ ایکسپوزے کے اوپر بات زیادہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ ہر جنرل اپنا حق سمجھتا ہے. یعنی عاصم سلیم باجوہ نے جو اپنی ڈیکلریشن دی تھی وہ پیزاز کے حوالے سے, جو ایک سمپل ورڈ ڈاکیومنٹ کے اندر لکھ دی تھی, اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے قبول ہے. حالانکہ ان کی اپنی جو سٹینڈرڈز نواز شریف کے لیے تھے وہ کچھ اور تھے اور حق بجانب کچھ اور تھے. نواز شریف صاحب بھی اپنی دولت کا حساب نہیں دے پاتے. لیکن وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو ایکسپلینیشن تھی اس میں ایک 3 ملین روپے کی لینڈ کروزر تھی. وہ کیوں تھی 3 ملین روپے کی؟ ایک 30 ملین روپے کی گاڑی 3 ملین روپے کی, یا 60 ملین روپے کی گاڑی 3 ملین روپے کے لیے اس لیے تھی, اس لیے کہ ان صاحب کے عہدے کے ہر صاحب کو ڈیوٹی فری اور کسٹم فری گاڑی ملتی ہے. یعنی کہ تو اس کے اوپر آپ کو کوئی کیچڑ اچھلتے ہوئے نہیں دیکھی, کیونکہ یہ تو سب کا حق ہے نا. یعنی یہ سب اس عہدے پہ سب جو آتے ہیں ان کا حق ہے. یعنی یہ باجوہ صاحب کی جو, اب انصار عباسی صاحب جیسے جرنلسٹ, میں ان کو I'm not praising him or criticizing him here, but I'm saying that he's a journalist of standard. وہ آ کے نورانی کی خبر کے بعد صفائی پیش کرتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہے. تو میں اگر دونوں چیزوں کو کنسسٹنٹلی لوں تو پھر میں یہی سمجھوں گا نا کہ بھائی یہ پار فار دا کورس ہے 12 بلین. یہ $100 ملین جو ہیں, $50 ملین جو ہیں, پار فار دا کورس ہے. تو مجھے کینیا کی مثالیں یاد ہیں کہ وہ پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں بڑھا کے عام تنخواہ سے 25 گنا زیادہ اپنی تنخواہ کر لی تھی. تو آپ ذرا مجھے یہ سمجھائیں کہ ہمارے جنرلز نے اپنے مراد بڑھا کے ایک عام جی ڈی پی پر کیپٹا سے کس پوزیشن پہ لے گئے ہیں, کیونکہ 500 گنا زیادہ تو ہے کم از کم. اب وہ آپ کو ہر ڈی ایچ اے میں ایک گھر ملے گا, آپ کو خداحافظ کہنے پہ ایک گھر ملے گا, آپ کو اوکاڑا کے اندر 5 فارمرز کو ہٹا کے ایک فارم ملے گا. راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ جس وقت اے پی ایس کا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اس وقت ایز چیف وہ اپنے فارم کی ناکہ بندیاں کروا رہے تھے, اور اس کی جو اصلی ڈائمینشنز ہیں وہ طے کروا رہے تھے, جس کے بعد وہ کوئی 1 ارب روپے کا فارم ہے. یہ بھی تو دیکھیں آپ, اداروں کی لڑائی ہے اور ادارے کے حق میں ہم بات کر رہے تھے, اور یہ بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور انسٹیٹیوشن میں سبھی بہترین ہے. مطلب معذرت کے ساتھ یہ لڑائی جو ہے یہ کارنر پلاٹوں کی لڑائی ہے جی, یہ اس سے آگے کوئی لڑائی نہیں ہے. اچھا چلیے, نہیں یہ آپ کا ظاہری بات ہے, انسانی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ معاشیات جو ہیں وہ بہت